بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امید کرتا ہوں جی کہ آپ ایمان اور سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کل کا سبق تھا جو ہمارا وہ حروف مقطعات کا بیان تھا، حروف مقطعات کا بیان تھا، یعنی کہ یہ بعض صورتوں کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، اور حروف مقطعات کا معنی وہ حروف جو الگ الگ کر کے مفرد حروف کی طرح ادا کیے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ ان حروف پر بعض پر کھڑی زبر ہے اور بعض پر مد ہے۔ کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور مد کو 4 الف 3 4 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کہتے ہیں میم مشدد پر غنہ ہوگا، یعنی کہ نون مشدد میم مشدد بہر حال پہ غنہ ہوگا۔ آئین اور سین کے نون پر بھی اخفا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آئین اور سین کے نون پر بھی اخفا کریں گے، یعنی کہ اخفا سے مراد آواز کو ہم چھپائیں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ طوا سین میم میں سین کے نون کو میم میں ادغام کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سین کے نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ سین کے نون کو میم میں مدغم کر دیں گے، داخل کر دیں گے۔ اور ہم نے آخر میں پڑھا تھا کہ الف لام میم اللہ وقف اور وصل، یعنی کہ روک کر بھی اور ملا کر بھی دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے الف لام میم اللہ، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو الف لام میم اللہ، ٹھیک ہوگا جی۔ جی آج کا ہمارا سبق ہے وقف کا بیان۔ وقف کا بیان کہتے ہیں وقف کا معنی ہے ٹھہرنا، وقف کا معنی ہے ٹھہرنا۔ جہاں وقف ہوگا وہاں آواز اور سانس ختم کر دے۔ جی کہتے ہیں وقف کا معنی ٹھہرنا ہے، جہاں وقف ہوگا وہاں آواز اور سانس ختم کر دیں۔ جی جی کہتے ہیں کلمے کے آخری حرف پر، کلمے کے آخری حرف پر یعنی کہ لفظ، ٹھیک ہے، جو لفظ ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر، کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش تینوں کلیئر ہو گئی، زبر بھی زیر بھی اور پیش بھی۔ آگے کہتے ہیں دو زیر اور دو پیش کی تنوین کو وقف میں اسے ساکن کر دیں گے۔ 6 حرکات ہیں ہمارے پاس، 3 سنگل ہیں اور 3 ہی ڈبل ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا پہلے اسباق میں کہ زبر زیر پیش وہ حرکات والے میں پڑھا تھا، اور تنوین والے میں ہم نے پڑھا تھا 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ٹھیک ہے۔ 6 تھی ہمارے پاس یہ والی، تو اس میں زبر بھی گئی، زیر بھی گئی، پیش بھی گئی۔ 2 زیر اور 2 پیش کی تنوین کو وقف میں کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تو یہ عالمین نہ تھا، نون کے اوپر کیا تھی؟ زبر تھی۔ آج آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ زبر کس وجہ سے غائب ہوئی ہے۔ آگے دائرہ ہے جو عارضی سکون ہے، اس کی وجہ سے آج قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا کہ زبر زیر پیش 2 زیر اور 2 پیش کی تنوین کو وقف میں کیا کریں گے؟ اسے ساکن کر دیں گے۔ جی اب کون سی حرکات ہمارے پاس بچ گئی ہے؟ 2 زبر بچ گئی ہے۔ 2 زبر کا معاملہ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف میں بدل دیں گے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ معاملہ بھی کلیئر ہو گیا۔ مثال ساتھ ہی دے دوں جی، لفظ ہے الفافن، الفافن،
جی میں نے فا کو لمبا کیوں کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے جی. دو زبر کی تنوین قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا کہ کس میں بدل جائے گی؟ الف میں بدل جائے گی. اب جب ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے الفا فا. ٹھیک ہو گیا جی. دو زبر کی تنوین کس میں بدل گئی؟ الف میں بدل گئی. دو زبر کی تنوین کس میں بدل گئی؟ الف میں بدل گئی. تو اس کو ہم نے پڑھا ہے الفا فا. ٹھیک ہے جی. یہ لفظ ہے صادقین. ٹھیک ہے. اور وقف کی صورت میں ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ بات کلیئر ہوگی جی. تو یہ زبر کدھر گئی؟ وقف کی صورت میں اس کو ہم نے کیا کیا؟ ساکن کر دیا. ٹھیک ہے جی. آگے کہتے ہیں کہ گولتا جی. گولتا کو، اس تا کو کیا کہتے ہیں؟ گولتا. تائی مربوطہ بھی اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں بہرحال ادھر نہیں جاتے ہم، اس کو اسی طرح رہنے دیں کہ اس کو گولتا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک تا اس طرح کی بھی ہوتی ہے، یہ ہے یہی چیز، لیکن بس دونوں کناروں کو کھینچ دیا گیا ہے اور تا اوپر ہوگی. ٹھیک ہوگی جی. لیکن دونوں کے قوانین الگ الگ ہیں. گول تا کے اور ہیں اور دوسری تا کے اور ہیں. ٹھیک ہے. گول تا کو کہتے ہیں وقف میں ہاں میں بدل دیں گے. گول تا کو وقف میں ہاں میں بدل دیں گے. جیسا کہ جی لفظ ہے قوتن. کیا لفظ ہے؟ قوتن. قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا. وقف کی صورت میں اب یہ تا کس میں بدلے گی؟ ہاں میں. اب اس میں ہم نے اوپر حرکت کو نہیں دیکھنا کہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ دو زبر کی تنوین الف میں بدلے گی. نہیں، اب یہ تا آ گئی ہے نیچے حرف کو ہم نے دیکھنا ہے، کلمے کے آخری حرف پر. تو ہم اب اس کو پڑھیں گے قوتن نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے قوہ. ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ سورۃ القاریہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں القاریۃ ملقاریہ. وہ اینڈ میں گولتا ہی ہے. تو وہ جو ہے نا آج قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا کہ وقف کی صورت میں گولتا جو ہے وہ کس میں بدل جائے گی؟ ہاں میں بدل جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے 3 4 5 پوائنٹ اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اس کو پڑھیں گے. آج ایک صورت کو ہم لے لیں گے جو ٹائم باقی بچ گئے. ایک مرتبہ پھر میں اس کو ریپیٹ کر لیتا ہوں. انتہائی آسان ہے. وقف کا معنی ہے ٹھہرنا. وقف کا معنی ہے ٹھہرنا. جہاں وقف ہوگا وہاں آواز اور سانس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہو گئی. کہتے ہیں کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش تینوں کلیئر ہو گئی. زبر زیر پیش تینوں کلیئر ہو گئی کہ یہ زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے اور آگے وقف ہو، دائرہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہم زبر زیر پیش کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. آگے کہتے ہیں دو زیر دو پیش، یہ بھی وقف کی صورت میں ساکن ہو جائیں گی. اور پیچھے بچ گئی ہمارے پاس دو زبر. دو زبر کی تنوین کو کہتے ہیں وقف میں الف میں بدل دیں گے. گول تا کو وقف میں ہاں میں بدلیں گے. مثالیں ہم نے لکھ دی. یہ دیکھیے اس کو ہم نے صادقین، اور وقف کی صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے صادقین. آج آپ کو کلیئر ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھ لیں. یہ جیم ہی ہے. میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، کسرہ ہے. زبر کو فتح، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. تو یہ کسرہ ہے. تو یہ کسرہ زیر جو ہے وہ کدھر گئی؟ وقف کی صورت میں ہاں جی پڑھتے تھے ہم، یہی پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ زیر کدھر گئی. آج سے آپ کو یہ علم ہو گیا. اور آگے پڑھتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. یہ خیم کے نیچے بھی زیر ہے، وہ بھی کسرہ ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین.
ٹھیک ہے، یہ عالمی نہ ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، وقف کی صورت میں زبر ساکن ہوگی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ نون کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، نستعینو ہے، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ ہم قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا کہ پیش کدھر جائے گی؟ ساکن ہو جائے گی۔ تو یہ مثالیں میں نے دے دی، یعنی کہ ہم پڑھتے تھے اسی طرح پڑھتے تھے، لیکن آج یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ کدھر چلا گیا، بولتا وقت میں ہاں میں بدل جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آج صورت ہم نے کون سی کرنی ہے؟ اتنی دیر میں آپ جو ہے نا وہ ریوائز کر لیں، سورۃ الناس کو پڑھ لیں، مل کر پڑھ لیں، تاکہ کوئی اگر اس میں کمی کوتاہی ہے تو دور ہو جائے۔ خود مل کر پڑھ لیں سورۃ الناس کو۔ مالک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اگلی پڑھ لیں، تھک گئے ہیں، صرف فلق پڑھ لیں۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ جی ٹھیک ہے، سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سورۃ اللہ پڑھ لیں۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ٹھیک ہے، پیش تھی وقف کی صورت میں ساکن ہو گئی ہے، لیکن ہم نے حرکت کو ساکن کرنا ہے، لفظ کو نہیں کرنا۔ اب دیکھیے گا ہا کی آواز محسوس کیجئے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جی الف سے پہلے الف کیا ہو گیا؟ مدہ ہو گیا۔ جی کون سی مد ہے؟ مد متصل ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہے، یہ مد واجب ہے، اس کو 4 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دیکھیے گا جاء نصر اللہ، اسم اللہ کے لام سے قبل پیش آ گیا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اللہ کے لام سے قبل زبر اور پیش آ جائے تو اسے پور کر کے پڑھنا ہے۔ محسوس کر رہے ہیں؟ نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ جی یا ساکن ہے اور اس سے قبل زبر ہے، یا لین ہے، یا ساکن اس سے قبل زبر یا لین۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، جی نون مشدد میم مشدد پہ
ہر حال میں غنہ ہوگا. الف سے پہلے زبر، غنہ بھی ہو رہا ہے اور مدہ بھی ہو رہا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ. يَدْخُلُونَ واو ساکن اور اس سے قبل واو کیا ہوگی؟ مدہ ہوگی. يَدْخُلُونَ. يَدْخُلُونَ دال يَدْخُلُونَ. يَدْخُلُونَ وہ ہم نے پڑھا تھا کہ 5 حروف قلقلہ ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. ان پر اگر جزم آ جائے تو اس کو اس طرح ادا کرنا ہے کہ آپ کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہے. ٹھیک ہے. يَدْخُلُونَ فی. یا ساکن پیچھے، یا کیا ہو گئی؟ اب دیکھ لیں حروف مدہ کا کنیکشن کس طرح ہے، مدہ اور لین کا. ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں، یا ساکن اور پیچھے پھر مدہ. فی دین اللہ. اس میں اللہ کے لام سے قبل موٹا نہیں کیا. فی دین اللہ. ادھر ہم نے کیا ہے نصر اللہ نصر اللہ فی دین اللہ فی دین اللہ افواجا. افواجا. جی الف سے پہلے الف مدہ. آج ہی ہم نے پڑھا 2 زبر کی تنوین کو الف میں بدل دیں گے، 2 زبر کی تنوین کو تو اس کو پڑھیں گے فی دین اللہ افواجا. فسبح بحمد بحمد ربک ربک واستغفر واستغفر انہ انہ کان کان توابا. جی بحمد ربک واستغفر. ٹھیک ہے جی. تو ہے وقف مطلق ہے. ہم علامات وقف پڑھیں گے تو پھر یہ کلیئر ہو جائے گا. وہ چھوٹا سا جیم لکھا ہوتا ہے، کبھی طوا لکھا ہوتا ہے، کبھی میم لکھا ہوتا ہے، کبھی قاف، صلے، صاد. ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم کلیئر کر لیں گے. تو اس میں حرکت ساکن ہوگی تو یہ رہے گا واستغفر. جی نون مشدد میم مشدد پہ غنہ ہوگا. الٹی پیش کو کتنے الف برابر لمبا کریں گے؟ 1 الف برابر. کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کو 1 الف کے برابر. انہو کان الف سے پہلے زبر. اور یہ کاف مستعلی ہے یا دوسرا ہے؟ دوسرا ہے. اس کو موٹا دیکھیے گا، میں نے اس کو موٹا نہیں کیا. انہو کان. اور اگر دوسرا قاف ہوتا تو اس کو پڑھیں گے قون. سمجھ آ گئی؟ تو اب اس کو پڑھا انہو کان توابا. الف سے پہلے الف مدہ. 2 زبر کی تنوین الف میں بدل جائے گی. ٹھیک ہوگا جی. آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے جی. آگے چل کے بھی بتاؤں گا، لیکن ابھی بھی چلیں. جیسے ابھی میرے ساتھ مسئلہ پیش آیا کہ میں آیت پڑھتا ہوا جو ہے وہ سانس میرا ٹوٹ رہا تھا. اگر دوران آیت وقف بھی نہ ہو اور آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو پھر وہاں پر آپ نے کیسا سکون کرنا ہے وہ بھی سن لیں. تو اگر میں پڑھ رہا ہوں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، تو یدخلون میں پہنچا تو میرا سانس ٹوٹ رہا ہے، آگے مجھ سے نہیں ادا ہو رہا. تو اب میں نے اس کو پھر پورا نہیں پڑھنا یدخلون، بلکہ یہاں پر میں کروں گا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ اگر میرا سانس ٹوٹ رہا ہے تو. ٹھیک ہے. پھر میں آگے سے نہیں شروع کروں گا فی دین اللہ، بلکہ پھر میں 1-2 لفظ پیچھے جا کر اس کو ساتھ ملا کر
رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. سمجھ آ گئی؟ اگر دوران تلاوت آپ کی کنڈیشن اس طرح کی، اس کو بولتے ہیں اعادہ کرنا، اعادہ. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پیچھے سے کور کر کے تو کیا. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مالک ہمارے یہاں پر بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بھائی قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، وقت دے رہے ہیں. مالک میں بھی سیکھنے والا ہوں، مجھ سمیت ہم سب کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما دے. ایک ایک حرف کے تصدق سے مالک ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے. جو بیمار ہیں گھروں کے اندر، اسپتالوں کے اندر، مالک سب کو شفاء کلی عطا فرما. ہم جتنے احباب یہاں پر تشریف فرمائیں، جن جن کے والدین عزیز و قربا دنیا سے چلے گئے، خصوصاً میرے والدین، مالک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مالک ان کی قبور کو بقعہ نور بنا دے. اجمعین برحمتک یا ارحم